بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ قریش کے اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، پہلے کلمے کے اندر حمزہ بھی ہے اور یہاں یا مدہ ہے، تو ایک الف کے برابر یہاں تاخیر کریں گے۔ لإیلا اس طریقے سے پڑھیں گے، لیلا یا لإلا اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ کو اس طرح کھینچیں گے کہ وہاں ایک الف کے برابر تاخیر ہو، جیسے لإیلا۔ اسی طریقے سے آگے والے کلمے کے اندر لام پر جو کھڑا زبر ہے، اس کھڑا زبر کو بھی ایک الف کی تاخیر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہاں بھی ایک الف کے برابر تاخیر کر کے پڑھیں گے۔ اس طریقے سے پڑھیں گے لإیلافی، لإیلافی اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ آگے ہے قریش، تو یہاں قاف را کو پور پڑھنا ہے، قرا تو دونوں کو پور کرنا ہے۔ را پور کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہونٹ گول نہ ہو جائے، جیسے قورائی، روئی اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ قرا، قرا، قرا۔ قاف کو ادا کرتے وقت پیش کی وجہ سے وہاں ہونٹ گول کریں گے، پھر جب را ادا کریں گے تو ہونٹ واپس چلے آئیں گے اور بغیر ہونٹ گول کیے را ادا ہوگی۔ اس طریقے سے قرا، 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 را اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ آگے ہے شین، اور دوسری بات یہ کہ یہاں مد لین بھی ہوتا ہے، تو یہاں مد کرنا چاہیں تو مد بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے حالت وقف میں قریش، اور بغیر وقف کے قریش اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے لإیلاف قریش۔ آگے والی آیت ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اس آیت کے اندر پہلے کلمے کے اندر حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو کھڑی زیر بھی یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، تو یہاں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے۔ ایلا اس طریقے سے پڑھیں گے، ایلا اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ تو جہاں بھی الٹا پیش ہو، کھڑی زیر ہو یا کھڑا زبر ہو، وہاں ایک الف کے برابر تاخیر کرنا ہے، اس لیے کہ کھڑی زیر یا مدہ کے قائم ہوتی ہے، کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو ان مواقع پر ایک الف کے برابر تاخیر کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں اس کلمے کے اندر کھڑی زیر بھی ہے اور لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، تو یہاں دونوں حرف کے اوپر ایک ایک الف کی تاخیر زائد ادا کریں گے۔ ایلا ایک الف کے برابر تاخیر ادا کریں گے، ایلافہم اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اس کلمے کے اندر آخر کے اندر میم ساکن ہے، تو میم ساکن کو اس طریقے سے ادا کریں کہ اس کے اوپر زبر نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے ایلافہم رح، فہم رح ایسا نہ ہو، بلکہ میم کا سکون، میم کا جزم اچھے سے ادا ہو، اس طریقے سے پڑھیں گے ایلافہم رح، ایلافہم رح اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے والے کلمے کے اندر جو ہا ساکن ہے را کے بعد، تو اس ہا ساکن کو بھی، ہا جزم والے کو بھی اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس کے اوپر زبر نہ ہو جائے، رحلتا یہ نہ ہو بلکہ رحلتا۔ آگے ہے الشتا، تو یہاں شین پر تشدید ہونے کی وجہ سے ایک حرف کی زیادہ تاخیر کریں گے، اس طریقے سے رحلۃ الشتا، ایک حرف کی زیادہ تاخیر ادا کریں گے تبھی یہ تشدید مکمل ادا ہوگی، ورنہ تشدید مکمل ادا نہیں ہوگی۔ جیسے رحلۃ الشتاء ایسا نہیں پڑھیں گے، رحلۃ الشتاء ایک حرف کی زیادہ تاخیر کریں گے۔ اسی کلمے کے اندر تا پر مد ہے، تو یہاں مد کریں گے، اور مد کرنے کے بعد آگے والا حرف حمزہ ہے، تو اس حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ اس طریقے سے پڑھیں گے رحلۃ الشتاء والصیف، رحلۃ الشتاء اس طریقے سے پڑھیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مد کے بعد جو حمزہ ہوتا ہے وہ بے توجہی کی وجہ سے
جھٹکا نہیں کرتے اور وہ حرف صحیح سے ادا نہیں ہوتا، جیسے رحلۃ الشتاء والصیف، شتاء والصیف اس طریقے سے ہوتا ہے، تو وہاں خوب جھٹکے سے پڑھیں گے۔ آگے والا کلمہ ہے والصیف، تو یہاں صاد کو پور پڑھیں گے، اور پور کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ دیگر چیزوں کا سہارا نہ لیا جائے، جیسے ہونٹوں کا سہارا لینا والصیف، یا واو کا سہارا لینا والصیف، یا آواز چینج کر دینا والصیف، تو یہ تینوں طریقے غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سین کی طرح ہی آواز ہو، سین کی جگہ سے ہی ادا کیا جائے، صرف پور کا اضافہ کیا جائے تو یہ صاد مکمل ہے، جیسے والصیف، والصیف اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے فا ہے تو فا کو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ اس میں آواز جاری ہو، جیسے والصیف، پوری آیت کو اس طریقے سے پڑھیں گے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ آگے والی آیت ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پہلا کلمہ ہے فَلْيَعْبُدُوا، اس کلمے کے اندر ایک لام ساکن ہے اور دوسرا عین ساکن ہے، تو دونوں کے جزم کو مکمل ادا کرنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اس کا جزم مکمل رہے، باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں زبر ہو جائے، جیسے فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا نہ ہو بلکہ فَلْيَعْبُدُوا اس طریقے سے پڑھیں گے، اور آخر میں واو مدہ ہے تو وہاں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، اس طریقے سے فَلْيَعْبُدُوا، بدو اس طریقے سے دال کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے ہے رب، تو رب میں را کو پور پڑھیں گے اور پور کرنے میں ہونٹوں کا سہارا نہیں لیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے رب رب۔ آگے ہے ھذا البیت، تو البیت کے اندر جو لام ساکن ہے، لام پر جو جزم ہے، اس جزم کو زبر دے کر نہیں پڑھیں گے، زبر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس طریقے سے ھذا البیت، ذلا اس طریقے سے نہیں بلکہ ھذا البیت، ھذا البیت اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور البیت کے اندر اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جو آخر میں تا ہے وہ تا متحرک نہ ہو جائے، جیسے بعض مقام پر ایسا سننے کو آتا ہے، اس طریقے سے پڑھتے ہیں ھذا البیت، بیت، تو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ آواز مکمل بند کر دیں گے، شدت کے ساتھ پڑھیں گے، یہی صحیح ہے، ھذا البیت اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ آگے والی آیت ہے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، الذی کے اندر مد کریں گے، مد کھینچنے کے بعد آگے والے کلمے کی شروعات میں جو حمزہ ہے اس حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اس طریقے سے الذی، الذی اطعمہم اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے والے کلمے کے اندر اطعمہم کے اندر طا کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ قلقلہ بھی ہو اور وہ قلقلہ پور کے ساتھ ہو، یعنی آواز کو اس طریقے سے لوٹانا ہے کہ وہ پور آواز بھی ہو، جیسے اقو، تاکہ مخرج سے ہی پڑھیں گے اور اسے پور پڑھیں گے، ایسا نہ ہو کہ آواز چینج کر دیں یا ہونٹوں کا سہارا لے، جیسے تو یہ غلط ہے۔ دوسرا غلط طریقہ یہ ہے کہ وہ ہونٹوں کا سہارا لیتے ہیں، اطو ایسا بھی نہیں پڑھیں گے، تا کی طرح ہی پڑھیں گے اور پور کا اضافہ کریں گے اور قلقلہ کے لیے آواز کو لوٹائیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے اطعمہم۔ آگے ہے من جو، تو یہاں اطعمہم کے آخر میں میم ہونے کی وجہ سے مین کے اندر جو میم ہے تو اس میم کے اندر بھی گنہ کریں گے ایک الف کے برابر، اور اس کے بعد جو نون ہے اس کا بھی اخفا ہوتا ہے تو وہاں بھی ایک الف کے برابر گنہ کریں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے اطعمہم من جوع، اس طریقے سے گنہ کریں گے۔ اور آخر کا جو کلمہ ہے جوع، تو وہاں وقف کی حالت میں عین متحرک نہ ہو جائے، جوع ایسا نہ ہو بلکہ اس طریقے سے پڑھیں گے جوع، جوع اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے الذی اطعمہم من جوع۔ آگے ہے وآمنہم من خوف،
وآمنہم کے اندر جو حمزہ ہے وہاں اس حمزہ کو خوب جھٹکے سے پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ وآمنہم، اور آخر میں میم میں ایک الف کے برابر گنہ کریں گے، اس لیے کہ اس کے بعد والے کلمے کے اندر بھی میم ہے تو یہاں ادغام ہوگا، اس وجہ سے ایک الف کے برابر گنہ کریں گے۔ اس طریقے سے وآمنہم، اس طریقے سے گنہ کریں گے۔ اور آگے جو من ہے اس من کے نون کے اندر گنہ نہیں کریں گے، اور گنہ نہ کرنے کی صورت میں اس طریقے سے جزم کو ادا کریں گے کہ اس کا جزم مکمل ہو، زبر نہ ہو جائے، جیسے من خوف ایسا نہ ہو، بلکہ اس کا نون کے جزم کا نون کا جزم مکمل ادا ہو، جیسے من خوف، وآمنہم من خوف، اس طریقے سے پوری آیت پڑھیں گے۔ پوری سورہ مبارکہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ مقبول سنی دعوت اسلام کو آقا کرے عرض یہ شاکر تمہارا یا